الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ کسی بھی شخص کے مسلمان ہونے کے لیے جس طرح اللہ کی ذات کے ساتھ نبی کی ذات پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح مسلمان ہونے کے لیے اللہ کی بات کے ساتھ نبی کی بات پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ مسلمان اور مومن کے لیے وحی مطلوب قرآن کریم کو ماننا بھی ضروری ہے، اور وحی غیر مطلوب حدیث پاک اور سنت رسول کو ماننا بھی ضروری ہے۔ بعض لوگ وحی مطلوب قرآن کریم کو تو حجت سمجھتے ہیں، لیکن وحی غیر مطلوب حدیث پاک کو حجت ماننے کے لیے تیار نہیں۔ وہ حدیث پاک کے حجت نہ ہونے پر، دلیل شرعی نہ ہونے پر کئی قسم کے شبہات پیش کرتے ہیں۔ ان کے شبہات میں سے ایک شبہ یہ ہے کہ حدیث پاک کی جو کتابیں آج ہمارے سامنے موجود ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اور دور میں یہ کتابیں اس طرح مدون موجود نہیں تھیں۔ حدیث پاک لکھنے کا اہتمام، ان کو ترتیب کے ساتھ جمع کرنے کا اہتمام یہ 3 صدی 4 صدی ہجری میں جا کر کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں احادیث اس طرح مدون نہیں تھی، اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں احادیث لکھنے کا اہتمام کیا جاتا تھا، بلکہ بعض روایات سے تو یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کے علاوہ ہر چیز لکھنے سے منع فرما دیا کہ جو کچھ میں کہوں اگر قرآن ہو تو لکھو، اگر قرآن کے علاوہ کچھ اور میں کہوں تو اسے مت لکھا کرو۔ تو 200 سال تک احادیث، ان کی حفاظت کا سارا دار و مدار یہ قوت حافظہ پر تھا۔ اب ایک چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں، اس کو لکھا نہ جائے، بلکہ اس کو محفوظ کرنے کے لیے صرف حافظے پر اعتماد کیا جائے۔ 200 سال تک اس چیز کا ویسا محفوظ رہنا یہ عقلاً ناممکن چیز ہے۔ عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی کہ نبوت کے الفاظ انسانوں نے 200 سال تک محفوظ رکھے ہوں۔ ہم اس کے بارے میں کئی باتیں بطور جواب کے پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، کسی بھی چیز کی محفوظ رہنے کے لیے کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ کسی بھی چیز کو محفوظ کرنے کے لیے کئی چیزیں مفید، کئی چیزیں ممد اور معاون ثابت ہو سکتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے قوت حافظہ، یادداشت۔ یہ قوت حافظہ ایسی چیز ہے جس کی بنیاد پہ بڑی دیر تک بات کو یاد رکھا جا سکتا ہے۔ نمبر 2، راوی کا مروی عنہ سے خاص تعلق۔ حافظہ تو اتنا مضبوط نہیں ہے، لیکن جس بندے کی بات ہے، نقل کرنے والے شخص کو اس ذات سے محبت ہوتی ہے، خاص تعلق ہوتا ہے۔ یہ تعلق ایسی چیز ہے کہ جو غبی کو بھی قوی الحافظہ کر دیتی ہے۔ تعلق کی بنیاد پہ باتیں بڑی دیر تک یاد رہتی ہیں۔ ویسے بندے کو چیزیں یاد نہیں رہتی، لیکن جس کے ساتھ کوئی خاص تعلق ہو،
اس کی ایک ایک بات بندہ یاد رکھتا ہے، اور یہ تعلق کبھی ہوتا ہے عظمت کا اور کبھی ہوتا ہے یہ تعلق محبت کا۔ استاد کی بات شاگرد اس لیے یاد رکھتا ہے کہ استاد کی عظمت دل میں ہوتی ہے، شیخ کی بات مرید اس لیے یاد رکھتا ہے کہ شیخ کی عظمت دل میں ہوتی ہے، والد کی بات بیٹا اس لیے یاد رکھتا ہے کہ والد کی عظمت دل میں ہوتی ہے۔ تو عظمت کی بنیاد پہ، تعلق کی بنیاد پہ بات بڑی دیر تک یاد رہتی ہے، اور کبھی یہ تعلق ہوتا ہے محبت کا۔ عظمت تو دل میں نہیں ہوتی لیکن محبت ہوتی ہے۔ یہ محبت ایسی چیز ہے کہ جو محب کو محبوب کی ادائیں یاد کرنے پر مجبور کرتی ہے، اگرچہ اس کا حافظہ مضبوط نہ ہو، لیکن محبت کی بنیاد پہ محبوب کی باتیں بڑی دیر تک یاد رہتی ہیں۔ کسی چیز کے محفوظ رہنے کے لیے نمبر 1 قوت حافظہ، نمبر 2 راوی کا مروی عنہ سے خاص تعلق اور واسطہ۔ یہ کبھی ہوتا ہے عظمت کا اور کبھی ہوتا ہے محبت کا۔ اگر احادیث پاک کی کتابیں، سیرت کی کتب، اسماء الرجال اور صحابہ کے حالات پر لکھی جانے والی کتب کا مطالعہ کیا جائے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا حافظہ یہ مثالی تھا، اہل عرب کا حافظہ یہ مثالی تھا۔ وہ ایک ہی مجلس میں 100 اشعار سنتے اور اسی وقت یاد کر کے دوبارہ سنا دیتے تھے۔ حافظے کا عالم یہ تھا۔ آپ میں سے جو طلباء دورہ حدیث کر چکے ہیں یا دورہ حدیث پڑھ رہے ہیں، صحیح بخاری کتاب العلم میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ سے باتیں سنتا ہوں لیکن مجھے باتیں یاد نہیں رہتی، بعض بھول جاتا ہوں۔ اللہ کے نبی کچھ فرمائیں کہ میں کیا کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ اپنی چادر کو بچھاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر بچھائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مبارک ہاتھ حضرت ابو ہریرہ کی چادر پہ رکھے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبوت کے لگے ہوئے ہاتھوں والی چادر اپنے سینے سے لگئی۔ اس کے بعد میری صورتحال یہ ہے، فما نسیت شیئا بعد، جب سے نبوت کے ہاتھ مبارک چادر پہ لگے اور وہ چادر میں نے اپنے سینے سے لگئی، اس دن سے لے کر آج تک مجھے لسان نبوت سے نکلنے والا ایک حرف اور ایک لفظ بھی نہیں بھولا۔ میں نے ایک ایک چیز کو یاد کیا۔ تو سب سے پہلی چیز کسی چیز کو یاد کرنے کے لیے وہ ہے قوت حافظہ، جو صحابہ کا مثالی تھا، تابعین کا مثالی تھا، محدثین کا مثالی تھا۔ آپ اس پہ مزید تفصیل دیکھنا چاہیں، امام اہل السنت شیخ التفسیر والحدیث حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ کی کتاب ہے شوق حدیث۔ حجیت حدیث کے حوالے سے امام اہل السنت رحمۃ اللہ علیہ کی 3 کتابیں ہیں۔ ایک کتاب کا نام ہے شوق حدیث، ایک کتاب کا نام ہے انکار حدیث کے نتائج، اور ایک کتاب کا نام ہے صرف ایک اسلام۔ یہ منکر حدیث ایک شخص تھا، اس نے کتاب لکھی تھی 2 اسلام۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب صرف ایک اسلام میں ان کے دلائل کے جوابات دیے ہیں، ان کے شبہات کو حل کرنے کی بڑی زبردست امام اہل سنت رحمہ اللہ نے محنت اور کوشش فرمائی ہے۔ تو اس میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے واقعات لکھے ہیں، صحابہ کرام کا حافظہ کیسے تھا، تابعین کا کیسا تھا، محدثین کا کیسا تھا۔ میں یہاں درمیان میں ایک بات اسی مناسبت سے مزید عرض کرتا چلوں۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ، خاتم المحدثین، امام العصر، حضرت علامہ انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ کے بارے میں فرماتے ہیں، میں حضرت کی بات کو اپنے لفظوں میں نقل کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے صحابہ کی زندگی کو پڑھا، صحابہ کرام کی عبادت کو دیکھا، صحابہ کرام کی اللہ کے نبی کے ساتھ محبت دیکھی، صحابہ کرام کا حدیث کے ساتھ الفت اور تعلق دیکھا، ان کا قوت حافظہ دیکھا۔ پھر میں نے حضرت کشمیری رحمہ اللہ کو پڑھا۔
حضرت کشمیری رحمہ اللہ کو دیکھا تو امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے یوں لگتا ہے کہ صحابہ کا قافلہ جا رہا تھا، ان میں سے ایک شخص کو اللہ نے روک لیا، صحابہ کے قافلے سے ایک شخص بچھڑ گیا، اللہ نے اس صدی میں اسے پیدا کیا، اس صدی میں صحابہ کے قافلے سے بچھڑے ہوئے شخص کا نام انور شاہ کشمیری ہے۔ یہ مجھے اس دور کا بندہ لگتا ہے، یہ یوں لگتا ہے انہی کی نظیر مجھے اس میں نظر آتی ہے، انہی کی جھلک مجھے اس میں نظر آتی ہے۔ یہ صحابہ کے قافلے سے بچھڑنے والا شخص 1300 سال بعد آیا، ان کے قوت حافظے کا عالم کیا تھا؟ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اگر کسی بات کو اس نیت سے پڑھتے کہ میں نے یاد نہیں کرنی، اگر کسی کتاب کو یہ سوچ کر پڑھتے کہ بس میں ویسے مطالعہ کرتا ہوں یاد نہیں کرنی، وہ کتاب بھی حضرت کشمیری کو 15 سال تک یاد رہتی تھی۔ اور مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے قوت حافظہ کا یہ عالم تھا کہ آپ کو ایک وقت میں 40 سے 50 ہزار تک عربی اشعار یاد تھے، صرف عربی زبان کے اور اشعار، تفاسیر اس کے علاوہ، احادیث اس کے علاوہ، فقہ اس کے علاوہ، دیگر کتب اس کے علاوہ ہیں۔ تو یہ صحابہ کے قافلے سے بچھڑے ہوئے شخص کا عالم ہے، آپ خود اندازہ لگائیں کہ صحابہ کرام کے حافظے کا عالم کیا ہوگا۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا حافظہ مثالی تھا۔ ایک طالب علم تھے، وہ کہتے تھے کہ حضرت کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا اور میرا حافظہ برابر ہے، میرا حافظہ اور حضرت کشمیری کا حافظہ برابر ہے۔ تو طلباء نے کہا کہ آپ کا حافظہ کیسے ان کے برابر ہے، آپ کو تو سبق یاد نہیں ہوتا؟ تو اس نے کہا حضرت کشمیری کے ہاں پڑھا نہ پڑھا برابر تھا، میرے ہاں بھی پڑھا نہ پڑھا برابر ہے۔ حالانکہ حضرت کشمیری کا پڑھا نہ پڑھا برابر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز وہ نہیں پڑھتے تھے وہ بھی یاد ہوتی تھی، اور یہ کہتا میں جو پڑھتا ہوں وہ بھی یاد نہیں رہتی۔ ان کے ہاں بھی پڑھا نہ پڑھا برابر، میرے ہاں بھی پڑھا نہ پڑھا برابر ہے۔ اس لیے حضرت کشمیری کی نظیر اگر کسی نے اس دور میں دیکھنی ہو تو وہ کہتے مجھے دیکھ لیں۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا قوت حافظہ مثالی تھا۔ نمبر 2، کسی چیز کو یاد کرنے کے لیے ضروری ہے راوی کا مروی عنہ سے تعلق ہو۔ حافظہ تو مضبوط نہیں ہے لیکن تعلق بڑا خاص ہے۔ یہ تعلق کبھی ہوتا ہے عظمت کا اور کبھی یہ تعلق ہوتا ہے محبت کا۔ اگر حدیث پاک کی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے، اسلامی تاریخ کو دیکھا جائے، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا اللہ کے نبی کے ساتھ تعلق عظمت بھی تھا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا اللہ کے نبی کے ساتھ تعلق محبت بھی تھا۔ عظمت بھی مثالی ہے، محبت بھی مثالی ہے۔ عظمت کو سمجھانے کے لیے میں صحیح بخاری کی روایت کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی مکہ کی طرف روانہ ہوئے، احرام باندھا، حدیبیہ کے مقام پر اللہ کے نبی کو روک دیا گیا۔ مشرکین نے کہا کہ ہم نہیں جانے دیں گے۔ سن 6 ہجری میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہم نے طواف کرنا ہے، عمرہ کرنا ہے، لڑنے کے لیے نہیں ہے۔ مشرکین کہتے ہیں کہ ہم آپ کو نہیں آنے دیں گے۔ اللہ کے نبی نے حدیبیہ کے مقام پہ پڑاؤ ڈالا۔ اب مذاکرات کا سلسلہ چلا، بات کو طے کرنے کا سلسلہ چلا، معاہدے کا سلسلہ چلا۔ ادھر سے بھی افراد گئے ہیں جنہوں نے مشرکین سے بات کی ہے، مکہ سے بھی کچھ افراد حدیبیہ میں آئے ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی سے بات کی ہے۔ حدیبیہ سے مکہ مکرمہ کی طرف حضرت عثمان بن عفان گئے ہیں، اور حضرت عثمان سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر کو بلایا تھا کہ عمر مکہ والوں سے بات کرنی ہے، آپ جاؤ اور جا کر ان کو سمجھاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو بات کی، میں سمجھانے کے لیے اس کا مفہوم اپنے لفظوں میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت عمر سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عمر جاؤ اور مکہ والوں کو سمجھاؤ۔ حضرت عمر نے پوچھا یا رسول اللہ زبان سے یا تلوار سے؟ کس چیز سے سمجھاؤں، زبان سے یا تلوار سے؟ فرمایا کہ عمر تلوار سے نہیں، زبان سے۔ فرمایا کہ حضور پھر مجھے نہیں، پھر عثمان کو بھیجیں، پھر مجھے نہیں۔ اگر زبان سے سمجھانا ہے پھر میں نہ جاؤں، پھر حضرت عثمان کو بھیجنا چاہیے، میں جاؤں گا۔
مکہ میں میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے جس کی مجھے رعایت رکھنی پڑے، جس کے پاس مجھے ٹھہرنا پڑے، میں جا کر کہوں گا کہ عمرہ کرنے دو، انہوں نے کہنا ہے کہ نہیں، عمر کے سامنے کوئی نہیں کہے اور عمر چپ ہو، یہ مجھ سے تو نہیں ہوگا۔ تلوار سے سمجھانے میں جا رہا ہوں، آپ تیاری فرمائیں، میں دیکھتا ہوں مکہ میں کس ماں نے وہ بیٹا جنا ہے جو آپ کو طواف کرنے سے روکتا ہے، آپ تیاری فرمائیں۔ فرمایا کہ عمر تلوار سے نہیں، زبان سے سمجھانا ہے۔ حضرت عمر کو حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر زبان کی بات ہے پھر میں نہیں، پھر کسے بھیجیں؟ حضرت عثمان کو۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ حضرت عمر کا مقام زیادہ ہے یا حضرت عثمان کا؟ حضرت عمر کا۔ حضرت ابو بکر کا زیادہ ہے یا حضرت عثمان کا؟ حضرت ابو بکر کا۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر کی بجائے انتخاب فرما رہے ہیں حضرت عثمان کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کرام کا مزاج یہ تھا، وہ یہ دیکھتے تھے کہ یہ کام کس بندے کا ہے، اس فن کا بندہ کون ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے، موجم کی روایت ہے، حضرت عمر نے خطبہ دیا، فرمایا کہ کسی کے لیے قرات کا مسئلہ ہو، علم القرات کا، حضرت ابی کے پاس جائے۔ اگر میراث کا مسئلہ ہو، حضرت زید کے پاس جائے۔ اگر فقہ کا مسئلہ ہو، حضرت معاذ بن جبل کے پاس جائے۔ اگر کسی کو مالی مشکلات ہوں، وہ میرے پاس ہے۔ سوال یہ ہے کہ حضرت عمر بڑے یا حضرت ابی؟ حضرت عمر بڑے یا حضرت زید؟ حضرت عمر بڑے یا حضرت معاذ؟ لیکن حضرت عمر کیا فرما رہے ہیں؟ میراث کے لیے حضرت زید کے پاس جاؤ۔ کیوں؟ بڑا اگرچہ میں ہوں لیکن میراث فن میرا نہیں، میراث فن حضرت زید کا ہے۔ بڑا اگرچہ میں ہوں لیکن قرات فن میرا نہیں ہے، قرات فن حضرت ابی کا ہے۔ آج ہمارے ہاں المیہ یہی ہے۔ میں بڑے درد کے ساتھ ایک بات عرض کرتا ہوں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بڑا کون ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ فن کس بندے کا ہے۔ صحابہ کا مزاج صاحب فن کی طرف رجوع کرو۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کا مزاج صاحب فن کی طرف رجوع کرو۔ خواب دیکھی، خواب کی تعبیر کے لیے شاگرد کو کس کے پاس بھیجا؟ ابن سیرین کے پاس۔ مقام امام اعظم ابو حنیفہ کا زیادہ ہے، ابن سیرین کا کم ہے، لیکن خوابوں کی تعبیر یہ امام صاحب کا فن نہیں ہے، یہ ابن سیرین کا فن ہے۔ اگر یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی کہ یہ فن کس کا ہے، یہ فن کس کا ہے، پھر بندے کے لیے اس کی طرف رجوع کرنا یہ بڑا آسان ہوتا ہے، بندے کے لیے اس کے ساتھ تعلق رکھنا یہ بڑا آسان ہوتا ہے۔ وگرنہ بندہ کرنا کچھ چاہتا ہے لیکن دیکھتا یہ ہے کہ بڑا کون ہے۔ آپ حضرات یہاں سے جانا چاہتے ہیں لاہور کی طرف، آپ کے پاس نان اے سی گاڑی ہو لیکن جا لاہور کی طرف رہی ہو، آپ اس پہ بیٹھ جائیں، ہو سکتا ہے کہ 20 گھنٹوں میں نہ پہنچے، 30 میں پہنچیں گے تو صحیح، پہنچیں گے۔ جانا ہے لاہور، گاڑی کون سی ہے؟ ہماری تو نان اے سی ہے، چھوٹی ہے، میں بڑی گاڑی پہ بیٹھتا ہوں۔ وہ کہاں جا رہی ہے؟ کوئٹہ۔ ٹھیک ہے، کوئٹہ جا رہی ہے تو بڑی، پہنچ جائیں گے نا؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ کوئٹہ پہنچیں گے یا لاہور پہنچیں گے؟ جانا لاہور ہے، گاڑی کون سی ہے؟ کوئٹہ والی۔ آپ لاہور سے دور ہوتے چلے جائیں گے، کبھی لاہور نہیں پہنچ سکتے جب تک لاہور والی گاڑی پہ نہیں بیٹھیں گے، اگرچہ گاڑی چھوٹی ہی کیوں نہ ہو۔ تو جو مسئلہ ہو یہ دیکھیں فن کس کا ہے، فن کس کا ہے۔ ہم تحدیث بن نعمت کے طور پہ کہتے ہیں اس وقت پوری دنیا میں جو بندہ فتنوں کے تعاقب میں صاحب فن کی حیثیت رکھتا ہے، وہ سب سے بڑا نام پیر طریقت متکلم اسلام حضرت مولانا محمد الیاس گھمن دامت برکاتہم العالیہ کا ہے۔ علم میں ہو سکتا ہے بلکہ ہیں ان سے بہت بڑے ہوں گے، تقوی میں ہو سکتے ہیں ان سے بہت بڑے ہوں گے، لیکن فتنوں کے تعاقب میں ان سے بڑا شاید آپ کو اس وقت روئے زمین پہ بندہ نہ ملے۔ یہ فتنوں کا تعاقب فن ہمارا ہے، فن کسی اور کا نہیں ہے۔ اس لیے اگر کوئی دوسرا بندہ بات کر دینا فلاں کے لیے یہ مسئلہ ہے، فلاں کے لیے یہ مسئلہ ہے، تو اس کی بات کی قدر کرنی چاہیے، لیکن فتنوں کے بارے میں اس کی بات پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت مولانا محمد صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو شیخ الحدیث تھے، جامعہ خیر المدارس ملتان کے، فوت ہو گئے۔ انہوں نے مضمون لکھا
جو نقیب ختم نبوت میں مجلس احرار والوں نے شائع کیا۔ مولانا صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خیر المدارس ملتان کا جلسہ تھا، حضرت مولانا خیر محمد جلندری رحمۃ اللہ علیہ کی صدارت تھی، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کا خطاب اور بیان تھا۔ امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا، مولانا خیر محمد جلندری رحمۃ اللہ علیہ اسٹیج پہ ہیں۔ امیر شریعت کی بات ختم ہوئی تو ایک چٹ آ گئی کہ حضرت منکرین تقلید غیر مقلد ان کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ امیر شریعت نے فرمایا کہ نماز ہو جاتی ہے۔ امیر شریعت بیٹھے، مولانا خیر محمد جلندری کھڑے ہوئے، فرمانے لگے کہ میں اس جلسے کی صدارت کا حق ہے میرا، حق کے صدارت میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بات یہ ہے کہ مرزائیوں کے خلاف کس کس کو ساتھ ملانا ہے، یہ میرا فن نہیں ہے، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری کا ہے، یہ بتائیں گے کہ ساتھ کس کس کو ملائیں۔ انگریز کو نکالنے کے لیے ساتھ کس کو ملانا ہے، یہ میرا فن نہیں ہے، امیر شریعت کا فن ہے، ان سے پوچھو کس کے پیچھے نماز پڑھنی ہے، کس کے پیچھے نہیں پڑھنی، یہ فن امیر شریعت کا نہیں، یہ فن خیر محمد جلندری کا ہے۔ میرا فتویٰ یہ ہے کہ غیر مقلدین کے پیچھے اتنی وجوہ سے نماز نہیں ہوتی، یہ میرا فن ہے، ان کا نہیں ہے۔ مولانا خیر محمد جلندری بیٹھے، امیر شریعت پھر سٹیج پہ آئے، فرمایا کہ میں نے جو مسئلہ بتایا وہ غلط تھا، اصل مسئلہ وہی ہے جو مولانا خیر محمد جلندری نے بتایا ہے۔ یہ ہمارے اکابر تھے۔ فرمایا کہ غیر مرزائیوں کے خلاف کس کس کو ساتھ ملانا ہے یہ بتائیں گے، نماز کس کے پیچھے پڑھنی ہے کس کے پیچھے نہیں پڑھنی یہ نہیں بتائیں گے، یہ خیر محمد جلندری بتائے گا، یہ ان کا فن نہیں ہے، یہ میرا فن ہے، ان سے نہ پوچھو، یہ مجھ سے پوچھو۔ جلسہ ختم ہو گیا۔ مولانا محمد صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب جلسہ ختم ہوا تو لوگ مولانا خیر محمد جلندری کے پاس ہے، حضرت اگر آپ بات نہ فرماتے ہمارا پورا گاؤں غیر مقلد ہو جاتا، پورا گاؤں غیر مقلد ہو جاتا۔ کیوں؟ کہا جی کچھ غیر مقلد ہیں، انہوں نے مسجد بنائی ہے، ہم نے مخالفت کی ہے، انہوں نے کہا ہم تو ٹھیک ہیں، چلو تمہارے علماء سے پوچھتے ہیں، اگر وہ یہ کہہ دیں کہ ہمارے پیچھے نماز ہو جاتی ہے پھر، انہوں نے کہا پھر تو بات ہی ختم ہے۔ اب ہم یہ شرط لگا کر آئے تھے اگر ہمارے علماء نے کہہ دیا کہ ان کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے ہم سارے کے سارے اہل حدیث ہو جائیں، آپ داد دو ان لوگوں کو جو باطل ہیں۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہم نے یہ مسئلہ پوچھنا کس سے ہے، ہم نے یہ مسئلہ کس سے پوچھنا ہے، خیر محمد جلندری سے پوچھیں گے، انہوں نے تو کہنا ہے کہ نہیں ہوتی، امیر شریعت سے پوچھو تاکہ ہمارا مسئلہ حل ہو جائے۔ حضرت آپ نے وضاحت فرما کے ہمیں غیر مقلد ہونے سے بچا لیا۔